غلام روحیں پارٹ 16۔ اس خیال سے کہ میاں صاحب نے بھی مجھے گدھ کے ہاتھوں نجات نہیں دلائی تھی میرا دل ڈوبنے لگا۔ یقیناً مجھ سے بڑی کوتاہیاں سرزد ہوئی ہیں۔ میں نے ابو الحسن اکبر اور دشہوار کے مشوروں کو ٹھکرا کر جو قدم جلد بازی میں اٹھائے، آج انہی کی سزا مجھے مل رہی تھی۔ میں نے پہاڑی کو چھوڑ کر علم و فضل کو رسوا کیا۔ میں نے اپنے مرتبے کو فراموش کر کے ذاتی اغراض اور سرکش نفس کے فریب میں آ کر خود کو تباہ کر لیا تھا۔ میں نے احکام الہی کو نظر انداز کیا تھا۔ جو کچھ میں کرتا رہا وہ کسی عالم با عمل کے منصب کے شان نہیں تھا۔ جب میں نے دنیا سے کنارہ کشی کر کے رب العزت سے رشتہ جوڑا تھا تو فیصلے بھی خدا پر چھوڑ دینے چاہیے تھے۔ وہ منصف ہے جو حق کا امین ہے۔ میں نے خود کو کھو دیا۔ میں نے میاں صاحب کے مرتبے کا بھی خیال نہ کیا۔ یہ میں نے کیا کیا؟ پر اب وقت گزر چکا تھا۔ حوالات کا دروازہ کھلا۔ میں نے دیکھا کہ شرما 3-4 سنگین بردار سپاہیوں کے ساتھ حوالات میں داخل ہو رہا تھا۔ میرا ہولناک مستقبل میرے سامنے تھا۔ میری آنکھیں نمناک ہو گئی۔ شرما نے ایک بار پھر مجھے کرخت لہجے میں تاکید کی کہ مجسٹریٹ کے روبرو مجھے اپنی زبان بند رکھنی ہوگی۔ اس کے بعد ایک سادہ لباس والا اندر داخل ہوا جس کے ہاتھ میں وہی سیاہ کپڑا موجود تھا جو رات میرے چہرے پر ڈالا گیا تھا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ ایس پی ماتھر اور اس کے گرگے مجسٹریٹ کے فیصلے تک مجھے لوگوں کی نظروں سے دور رکھنا چاہتے ہیں۔ انہیں اندیشہ تھا کہ اگر میرے معاملات قبل از وقت منظر عام پر آ گئے تو نقص امین کا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے۔ شرما کے اشارے پر جب سادہ لباس والا سیاہ کپڑا لے کر میری سمت بھرا تو میرے دل پر ایک ضرب سی لگی۔ میں پتھرائی ہوئی نظروں سے سب کچھ دیکھ رہا تھا کہ اچانک میری نگاہ حوالات کے دروازے کی سمت اٹھی۔ دوسرے ہی لمحے میرے جسم میں حرارت کے اثرات پیدا ہونے لگے۔ میں نے دشہوار کو حوالات کے دروازے پر کھڑے دیکھا، جو بڑی قہر آلود نظروں سے شرما اور اس کے ساتھیوں کو دیکھ رہی تھی۔ اندھیرے میں امید کی ایک کرن چمکی تو مجھے اپنی آنکھوں پر اعتبار نہ آیا۔ میں نے محسوس کیا کہ اپنے قدموں پر کھڑا ہوں اور میرے قدم مضبوطی سے زمین پر جم رہے ہیں۔ میری نقاہت تیزی سے دور ہو رہی تھی۔ وہ دھند چھٹ رہی تھی جو اونکار ناتھ کے کسی چاپ نے مجھ پر طاری کر دی تھی۔ میں نے دھری کو آواز دینا چاہی لیکن میری آواز میرے حلق میں گھٹ کر رہ گئی۔ میں نے بےتابی سے اپنی گردن کو 3-4 جھٹکے دیے۔ دشہوار نے میری اس ہذیانی کیفیت کو غور سے دیکھا۔ وہ قریب آئی اور اس نے کوئی آیت پڑھ کر میرے منہ پر پھونک ماری۔ اس کے بعد وہ فوراً ہی مجھ سے دور ہو گئی۔ اسی اثنا میں ایک سیاہ لباس والا کپڑا یعنی ایک سادہ لباس والا آدمی وہ سیاہ کپڑا لے کر میرے نزدیک آیا اور میں نے اپنے جسم کی پوری طاقت سے اس کو لات مار دی۔ وہ بلبلاتا ہوا دور جا گرا۔ اس کا انجام دے کر 3-4 گرینڈل قسم کے یعنی طاقتور قسم کے سپاہیوں نے مجھے جکڑ لیا اور توہین آمیز انداز میں مجھے دھکیلنے لگے۔ وہ شخص جو میری ٹھوکر سے کرا رہا تھا تیزی سے اٹھا اور اس نے میرے منہ پر ایک تمانچہ رسید کیا، کیونکہ فوراً ہی وہ زمین پر گر چکا تھا۔ میری لات اس سے برداشت نہ ہو سکی تھی۔ مجھے تمانچہ رسید کیا لیکن فوراً ہی وہ دور ہٹ گیا جیسے اسے کسی سانپ نے کاٹ لیا ہو۔ وہ زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ یہ صورتحال دیکھ کر ایس پی ماتھر کا خاص کرندہ شرما بھاگتا ہوا میرے پاس آیا اور کڑک کر بولا، شاہد علی، ہمارے ساتھ سیدھی طرح چلو۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ہم تمہیں مردہ حالت میں مجسٹریٹ کے سامنے پیش کر دیں؟ میری قوت گویائی واپس آ چکی تھی۔ میں نے اسے خونخوار نظروں سے دیکھا اور کہا، شرما، موت اور زندگی خدا کے ہاتھ میں ہے۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے میں جانتا ہوں کیوں ہو رہا ہے کہ تم جیسے راکشس میری طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ صرف وقت کی بات ہے شرما۔ تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ اب تیرا انجام نزدیک ہے۔ تو نے بہت دن پریشان کر لیا۔ مردود، میں اس وقت بے بس ہوں۔ تو مجھے میرے انجام کو کیا پہنچائے گا؟ چل، تجھے جہاں لے جانا وہاں چل اور جو کچھ تجھے کرنا ہے کر، زیادہ باتیں نہ بنا۔ سنکی، تو نے ہمارے پنڈت اونکار ناتھ کو للکارا تھا۔ انجام بھول گیا تھا کیا؟ سنا تھا تو بڑا بلوان ہے۔
شرما نے میرا مضاحکہ اڑاتے ہوئے کہا تو میرا خون کھول اٹھا۔ اونکار ناتھ اگر وہ حقیقتاً کوئی عالم ہوتا تو اس طرح کی اوچھی حرکت نہ کرتا۔ کسی عورت کا سہارا لے کر دشمنوں کو زیر کرنا عالموں کا شیوا نہیں۔ اونکار ناتھ تو بہت نیچ نکلا۔ اپرا دھری میں کہتا ہوں اپنی زبان، یعنی آئی ریپیٹ اپرادھی میں کہتا ہوں اپنی زبان سنبھال، تو ہمارے دھرماتا کا اپمان کر رہا ہے۔ شرما غصے سے لال پیلا ہو کر بڑا، میں اس کا بھرپور ہاتھ میرے گال پر اس زور سے پڑا کہ میری آنکھوں کے سامنے تارے ناچ گئے۔ ابھی میں سنبھل بھی نہ پایا تھا کہ شرما نے دوسرا ہاتھ مارا، پھر سادہ لباس والے کو حکم دیا اس مسلے کے چہرے پر کپڑا ڈال دو، اگر یہ آواز نکالے تو مار مار کر اس کو ختم کر دو۔ میں پے در پہ ہاتھ کھا کر چکرا گیا۔ میں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو درشوار کو غض و غضب کی حالت میں دیکھا۔ اس کا اس کی قہر آلود نظریں بدستور شرما کے چہرے پر مرکوز تھی۔ پشت پر بندے ہاتھوں میں جکری بلکہ ہتھ کری کی چبھن سے مجھے شدید تکلیف ہو رہی تھی۔ مجھے اس بات پر تعجب تھا کہ ابھی تک میری قوت گویائی واپس لانے کے سوا درشوار نے میرے بچاؤ کے لیے کچھ نہیں کیا۔ میرے ذہن میں ایک پریشان کن خیال ابھرا، کہیں میاں صاحب اور میرے عقیدت مندوں کی طرح دوری نے بھی تو مجھ سے بددل ہو کر نگاہیں نہیں بدلنی۔ اگر ایسا ہوا تو میرا انجام کیا ہوگا؟ دوسرا سادہ لباس والا شرما کا اشارہ پا کر بگڑے ہوئے تیور سے آگے بڑھا اور میرے چہرے کو سیاہ کپڑے میں چھپا دیا۔ میرے چاروں طرف ایک بار پھر تاریکی پھیل گئی۔ میرے اعصاب جواب دینے لگے۔ درشوار غالباً میری بربادی کا تماشا دیکھنے آئی تھی۔ اس کے باپ ابو الحسن نے اسے شاید میری طرف سے بدظن کر دیا تھا۔ میری ہمت جواب دینے لگی، لے چلو اس حرامزادے کو۔ شرما کی گرجدار آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، اگر مزاحمت کرے تو ہڈی پسلی ایک کر دو۔ دوسرے ہی لمحے میں نے اپنے دونوں بازو کرخت شکنجوں میں محسوس کیے۔ مجھے دھکا دے کر آگے بڑھایا گیا۔ میں نے کوئی مزاحمت مناسب نہ سمجھی۔ درشوار کی خاموشی نے مجھے بڑا صدمہ پہنچایا تھا۔ میں خاموشی سے قدم آگے بڑھاتا رہا۔ کچھ دیر بعد مجھے ایک گاڑی میں ٹھونس دیا گیا۔ میرے جلاد میرے ساتھ تھے۔ گاڑی میرے بیٹھتے ہی حرکت میں آ گئی۔ میری کیفیت اس بھٹکے ہوئے جانور جیسی تھی جس نے ریگستان میں سیراب کے پیچھے بھاگنے کی کوشش کی، پھر مایوس ہو کر خود کو موت کے بھیانک انتظار کے لیے چھوڑ دیا۔ میں اپنا دل قابو میں کیے بیٹھا رہا۔ اس پستی کا تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ کچھ دیر بعد گاڑی رکی تو مجھے کھینچ کر بڑی بے دردی سے نیچے اتارا گیا۔ اس کے بعد مجھے کچھ دور پیدل جانے کے بعد سیڑھیاں چڑھنی تھیں۔ سیاہ کپڑا اس قدر دبیز تھا کہ روشنی کی ایک کرن بھی نظر نہ آتی تھی۔ بار بار میں سیڑھیوں سے الجھتا اور اس جرم کی پاداش میں وہ جلاد گالیاں بکنے لگتے جو مجھے بدستور جکڑے ہوئے تھے۔ پھر مجھے ایک بینچ پر بٹھا دیا گیا۔ میرے ہاتھ پشت پر ہتھکڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے۔ خاصی دیر تک میں یوں ہی بیٹھا رہا۔ پھر میں نے ایس پی ماتھر کی آواز سنی۔ اس کا لہجہ بےحد خشک اور سرد تھا۔ شرما تم نے اسے سمجھا دیا ہے کہ اپنی گندی زبان بند رکھے؟ یس سر۔ میں مجسٹریٹ کے پاس چیمبر میں جا رہا ہوں، تو میرے دوسرے حکم کا انتظار کرو۔ ایس پی ماتھر کے بھاری قدموں کی آواز دور ہو گئی تو شرما کی کرخت آواز ابھری، مسئلے کیا تو نے سن لیا کہ ایس پی صاحب نے کیا کہا ہے؟ ہاں، میں نے ڈوبتے لہجے میں جواب دیا۔ ایک بار پھر کان کھول کر سن لے شاہد علی، اگر تو نے زبان کھولنے کی حماقت کی تو یہ دن تیرا آخری دن ہوگا۔ تو اس اذیت ناک سزا کا تصور بھی نہیں کر سکتا جو حکم عدولی کے سلسلے میں تجھے دے دی جائے گی۔ خیال رکھنا تو اس وقت پولیس کے قبضے میں ہے، خاموش رہا تو تجھے صرف جیل کی کٹھنائیاں بھگتنی پڑیں گی۔ آدھ گھنٹے بعد مجھے مجسٹریٹ کے روبرو اس کے چیمبر میں پیش کر دیا گیا۔ سیاہ کپڑا اب میرے چہرے سے ہٹا دیا گیا تھا۔ میں نے اس بند کمرے کا جائزہ لیا جو میرے لیے مقتل سے کم نہ تھا۔ میرے سامنے مکروہ صورت والا ایک منصف بیٹھا مجھے بڑی کینہ توز نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے بھاپ لیا کہ مجسٹریٹ کے کان میرے خلاف پہلے ہی بھرے جا چکے ہیں۔ اس کی نظروں میں تعصب جھلک رہا تھا۔ میرے سیدھے ہاتھ پر ایس پی ماتھر موجود تھا، دوسری طرف ایک وکیل تھا۔ مجسٹریٹ کے دو کارندے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے ڈبڈبائی نگاہوں سے اپنی پشت کی طرف دیکھا۔ میرا خیال تھا درشوار یہاں بھی میری قسمت کا آخری فیصلہ سننے کے لیے موجود ہوگی، لیکن دری مجھے وہاں نظر نہیں آئی۔
میں نے کلپنا کو دیکھا جو نظریں جھکائے ایس پی ماتھر کے پیچھے کرسی پر براجمان تھی، وہی بغیرت اور بے حیا عورت جس نے پنڈت اومکار ناتھ کے اشارے پر پولیس کے سادہ لباس والوں کے ساتھ مل کر مجھے اپنے فریب کے جال میں پھانسا تھا، اور اب وہ میرے خلاف زنا بالجبر کی گواہی دینے آئی تھی۔ میں نے حقارت سے نگاہیں پھیر لی اور مجسٹریٹ کو دیکھنے لگا جس کے معتصب اور مکروہ نظریں میرے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد مقدمے کی کارروائی شروع ہوئی اور مجھے فرد جرم پڑھ کر سنائی گئی۔ پھر سب سے پہلے کلپنا کو گواہ کے طور پر پیش کیا گیا۔ اس نابکار عورت نے وہی بیان دیا جو اسے پنڈت اومکار ناتھ اور ایس پی ماتھر نے طوطے کی طرح رٹا رکھا تھا۔ وکیل نے کڑید کر کلپنا سے ایسے سوال کیے جن کے جوابات میرے خلاف ثابت ہو سکتے تھے۔ پھر اس نے مجسٹریٹ کے سامنے وہ سرٹیفکیٹ پیش کیا جو پولیس سرجن کی طرف سے جاری کیا گیا تھا۔ اس میں اس بات کی تائید کی گئی تھی کہ کلپنا کو جبری طور پر شدید جسمانی تکلیف پہنچائی گئی ہے۔ میں تصویر حیرت بنا سب کچھ سن رہا تھا کہ وکیل نے کلپنا کو مخاطب کیا کہ تم بھگوان کی سوگند کھا کر، گنگا جل کو ہاتھ لگا کر پورے وشواس سے اس منش کو شناخت کر سکتی ہو جس نے تمہارا شریر روندا تھا۔ کلپنا نے شرم سے گردن جھکا لی اور کوئی جواب نہیں دیا۔ بولو کلپنا، پوری عدالت کو تمہارے جواب کا انتظار ہے، تمہارے ساتھ انصاف کیا جائے گا، وکیل نے زور دے کر کہا۔ کلپنا نے ساری کا پلو اپنے دانتوں تلے دبا لیا۔ وکیل کے شدید اصرار پر وہ جھجکتے بولی، ہاں وہ پاپی اس سمے عدالت میں موجود ہے۔ کلپنا نے میری سمت نفرت سے گھورتے ہوئے جواب دیا، کلپنا دیوی ڈرو مت، صاف صاف بتاؤ کہ تم اس اپرادھی کا نام جانتی ہو۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ اس کا نام شاہد علی ہے۔ کلپنا نے اپنے جواب کے ساتھ انگلی اٹھا کر میری سمت اشارہ کیا۔ ایس پی ماتھر کی نظریں بدستور میرے چہرے پر مرکوز تھی، نگاہوں میں وہ مجھ سے کہہ رہا تھا، شاہد علی، اگر تم نے اپنی صفائی میں کچھ کہا تو تمہیں ناقابل برداشت حالات سے دوچار کر دیا جائے گا۔ میں خاموش کھڑا تھا کہ مجسٹریٹ نے سپاٹ لہجے میں مجھے مخاطب کیا، شاہد علی، کیا تمہیں اپنی صفائی میں کچھ کہنا ہے؟ میں نے حسرت بھری نظروں سے مجسٹریٹ کی طرف دیکھا، لیکن اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا کلپنا نے ایک بھیانک چیخ ماری اور زمین پر گر کر تڑپنے لگی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو ایک سیاہ ناگ اس کے قریب کنڈلی مارے بیٹھا تھا۔ درشوار بھی مجھے وہی نظر آئی، وہ ناگین کے بالکل قریب تھی۔ مجسٹریٹ اچھل کر کھڑا ہو گیا، اس کے دونوں کرندے دروازے کے نزدیک پہنچ گئے۔ ایس پی ماتھر نے بڑی صلاحیت سے اپنا سروس ریوالور نکال کر ناگن کا نشانہ باندھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ لبلبی دباتا، درشوار نے ناگن کو اپنے ہاتھ میں لے کر ماتھر کی طرف پھینک دیا، جس نے ماتھر کی پیشانی پر ڈس لیا۔ دوسرے ہی لمحے ماتھر فرش پر گر کر تڑپنے لگا، اس کا پورا جسم تیزی سے نیلا پڑ رہا تھا۔ چند لمحوں میں وہ بھی کلپنا کی طرح اکڑی ہوئی لاش میں تبدیل ہو گیا۔ اتنی دیر میں چیمبر خالی ہو چکا تھا، وہاں صرف میں تصویر حیرت بنا کھڑا تھا۔ کلپنا اور ماتھر کی لاشیں تھیں، وہ سیاہ ناگن تھی اور درشوار تھی جو ان دونوں کے لیے موت کا پیغام بن کر وہاں آئی تھی۔ باہر راہداری میں شور و گل کی آوازیں گونج رہی تھی۔ کچھ دیر بعد پولیس کے 2 مسلح سپاہی اندر گھس آئے۔ میری توجہ بس ایک لمحے کے لیے دروازے کی طرف مبذول ہوئی تھی، پھر جو میں نے پلٹ کر دیکھا تو سیاہ ناگن چیمبر کے دوسرے دروازے سے باہر جا رہی تھی۔ دونوں مسلح سپاہیوں نے عمارت کا کونا کونا چھان مارا، لیکن انہیں وہاں چونٹی بھی نظر نہ آئی۔ درشوار میرے سامنے کھڑی تھی، لیکن وہ دونوں بھی دوسرے لوگوں کی طرح اسے دیکھنے سے قاصر تھے۔ یہ واقعہ جنگل کی آگ کی طرح پھیل گیا اور پوری عمارت میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ جس مجسٹریٹ کے سامنے مجھے پیش کیا گیا تھا، اس کی عدالت کے باہر مجسٹریٹوں اور وکیلوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا تھا۔ ہر شخص مجھے خوفزدہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کچھ لوگ جو مجھے پہچانتے تھے، انہوں نے آن کی آن میں یہ مشہور کر دیا کہ جو کچھ وہاں پیش ہے اس میں میرے علم و فضل کا ہاتھ ہے، اور میری بد دعاؤں نے ماتھر اور کلپنا کو سزا دی ہے۔ ہر سمت ایک ہیجان برپا تھا۔ مجمع میں 6 گوئیاں ہو رہی تھیں۔ جس مجسٹریٹ کے سامنے مجھے پیش کیا گیا تھا، اس نے پولیس کے مسلح دستے کو حکم دیا کہ مجھے کسی تاخیر کے بغیر جیل بھیج دیا جائے، مقدمے کی کارروائی پھر کسی دن ہوگی۔ مجسٹریٹ کا حکم پا کر چاروں مسلح سپاہی میری سمت بڑھے، لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا اس نے مجھے ششدر کر دیا۔ 2 سنگین بردار سپاہی جو آگے تھے ابھی میرے قریب ہی پہنچے تھے کہ ان دونوں نے ایک کربناک چیخ ماری اور لوٹ کر ٹھنڈے ہو گئے۔
پیچھے والے دونوں سپاہی اپنی بندوقیں پھینک کر بھاگ کھڑے ہوئے، اس لیے میں مجسٹریٹ کے سر سے خون بہنے لگا اور وہ چکرا کر گر گیا۔ اس خونی صورتحال سے مجسٹریٹوں اور وکیلوں کو بھی بھاگنے پر مجبور ہونا پڑا۔ ہر طرف چیخو پکار مچی ہوئی تھی، ایک عجیب دہشت طاری تھی۔ یہ جگہ میرے لیے اب دلچسپی کا باعث بن گئی تھی، جو تھوڑی دیر قبل میرے لیے سہانے رو تھی۔ دورشیوار نے سنگین اٹھا کر میرے سامنے سپاہیوں کو زرد و کوب کر دیا تھا۔ ان میں سے کوئی اسے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس اچانک افتاد نے پوری عدالت میں کھلبلی مچا دی تھی۔ اب وہ جگہ خالی تھی، وہاں کوئی نہ تھا، صرف میں اور دورشیوار ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ اس کے حسین چہرے پر اب بھی معصومیت تھی، حالانکہ اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ میرے قریب آ کر اس نے میری ہتھکڑیاں کھول دی، چابی اس کے پاس پہلے سے ہی موجود تھی۔ میرے ہاتھ اب آزاد تھے۔ آپ مجھ سے یقیناً ناراض ہوں گے، وہ پرسکون آواز میں تمام تر محبت سمیٹتے ہوئے بولی۔ حوالات کے اندر بھی یہ تمام کام کیا جا سکتا تھا، مگر وہاں ان بدقماش پولیس والوں کی اتنی رسوائی نہ ہوتی۔ مجھے معاف کیجیے گا، انہوں نے جو حوالات سے عدالت تک آپ کو سخت اذیت پہنچائی، اس شرمناک اور توہین امیز رویے کے بعد بڑی عدالت میں یہ تماشا ضروری تھا۔ اب کوئی آپ پر نظر اٹھانے کی جرات نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھیں گے کہ اس کا رد عمل کتنا شدید ہوگا۔ دری، تم اگر وقت پر نہ آتی تو یہ ظالم نامعلوم میرے ساتھ کیا سلوک کرتے۔ دوری، تم نے مجھ پر احسان کیا ہے، مجھے معاف کر دو۔ حوالات میں مجھے تمہاری خاموشی دیکھ کر یہ محسوس ہوا تھا کہ شاید تم بھی دوسروں کی طرح مجھ سے روٹھ گئی ہو۔ میں نے خجل ہو کر کہا، مجھے یہی افسوس رہے گا کہ آپ کی دوری آپ کے دل میں وہ مقام حاصل نہ کر سکی جس سے اس کی ذات شک و شعبے سے ہمیشہ بالاتر رہے۔ دورشیوار نے حسرت بڑے لہجے میں کہا، نہیں ایسی بات نہیں، تم میرے لیے سب کچھ ہو، ایک تم ہی تو ہو جس نے ہمیشہ میری رہنمائی کیا۔ دورشیوار نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور بولی، اب یہاں سے کسی محفوظ مقام تک ہمارا جانا ضروری ہے۔ لیکن دوری، باہر ہر طرف افراتفری کا عالم ہے، یقیناً یہاں فرقے وارانہ فساد ہو جائیں گے۔ میں آپ کے ساتھ ہوں، دورشیوار نے میرا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ مجھے یاد آ گیا کہ دورشیوار ایک بار پہلے بھی میرا ہاتھ تھام کر مجھے لوگوں کی نظروں سے اوجھل کر کے نکال لے گئی تھی۔ کوئی ہمیں نہ دیکھ سکا تھا، چنانچہ میں نے اس کے ساتھ باہر کی جانب قدم اٹھا دیے۔ دروازے پر مجسٹریٹ کی لاش خون میں لتھڑی پڑی تھی۔ میں نے ایک سرسری نگاہ لاش پر ڈالی، پھر آگے بڑھ گیا۔ نیچے احاطے میں آیا تو دیکھا ایک جم غفیر موجود ہے۔ لوگوں میں طرح طرح کی کیا سرائیاں ہو رہی تھیں، شہر میں دکانیں بند ہو رہی تھیں اور بازار ہمارے دیکھتے دیکھتے سنسان ہو گئے تھے۔ ہم چلتے رہے یہاں تک کہ آبادی سے دور نکل آئے۔ کوئی 4 دن ہم اسی طرح رات کو رکتے، سستاتے، ٹھہرتے اور آگے بڑھتے رہے، اور پھر اس قلعے میں پہنچ کے جہاں سے مجھے دھوکہ دے کر پھانسا گیا تھا۔ اس قلعے میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے مجھ کو یہ خیال آیا کہ وہ راجکماری شیلا کا تھا، لیکن میں نے دورشیوار کی موجودگی میں اپنے چہرے سے، یعنی وہ راجکماری شیلا کون تھی؟ دورشیوار کی موجودگی میں اپنے چہرے سے کسی بات کا اظہار نہیں ہونے دیا۔ رفتہ رفتہ اجنا میرے گرد جمع ہو گئے اور میری خیریت پوچھنے لگے۔ ان کی پرکشش یا پرستش یا پوجا یا کچھ بھی جو مجھے ایسا معلوم ہوا جیسے بہت دنوں بعد اپنے شہر اپنے لوگوں میں آیا ہوں۔ انہوں نے میری شاندار ضیافت کا اہتمام کیا اور میری آسائش کے لیے ضروری اسباب فراہم کیا۔ اجنا کی ضیافت کے بعد میں دوری کو لے کر دریا کے کنارے چلا گیا، جہاں نیلا شفاف پانی دور تک پھیلا ہوا عجب دلکش منظر پیش کر رہا تھا۔ پانی کی روانی اور اس جگہ کی ہریالی کو دیکھ کر میری طبیعت کو کچھ سکون ملا اور میں نے دورشیوار سے مخاطب ہو کر کہا، دوری، اس دن کچھ خطا میری بھی تھی۔ میں نے اس نابکار عورت کی آہو بکا سن کر تمہاری ہدایت کو فراموش کر دیا تھا۔ جو ہو چکا اسے بھول جائیں، دورشیوار نے خوابیدہ لہجے میں کہا۔ بابا جان کی طبیعت اب کافی سنبھل چکی ہے، اس لیے وہاں میری ضرورت باقی نہیں رہی۔ اب میں آپ کے ساتھ رہوں گی۔ اب تمہارا ساتھ ہی تو میرا سب کچھ ہے، میں نے سر دابڑ کر کہا۔ مجھ سے میاں شاہد علی چھن گئے، سب کچھ چھن گیا، تم رہ گئی، اس لیے تمہارا تعلق میاں شاہد علی سے نہیں، شاہد علی سے ہے۔ ایسی اداس باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ میرا خیال یہ آزمائش کے لمحے تھے، کچھ غلطیاں واقعی ہو گئی تھیں جن کا خمیازہ اس ذلت میں ملا، لیکن تلافی کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں۔ دورشیوار نے مجھے تسلی دی۔
پتہ نہیں اکبر اور سمینہ غریب کس حال میں ہوں گے، میں نے دل گرفتہ لہجے میں کہا۔ اکبر بیچارہ تو صرف میری وجہ سے پریشان کن حالات سے دو چار رہا ہے، یا پریشان کن حالات کا شکار رہا ہے۔ اگر میں یہاں ہوتی تو ان دونوں کو قلعے سے باہر جانے کا مشورہ کبھی نہ دیتی۔ بہرحال میں انہیں لے آؤں گی، مجھے بھی ان سے اتنی ہی محبت ہے جتنی آپ کو ہے، درشہوار نے عزم سے کہا۔ کیا یہ ممکن ہے دوری کہ وہ یہاں آ جائیں؟ میں نے بے چینی کا مظاہرہ کیا تو درشہوار مسکرا دی اور پھر سنجیدگی اختیار کر کے بولی، آپ مطمئن رہیے، اب تک میں آپ کو روکتی رہتی تھی، لیکن اب میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ ہمیں کن شیطان لوگوں سے واسطہ پڑا ہے۔ مجھے اس ملعون شخص اون کرنات کو بتانا ہے کہ بڑے میاں صاحب والی اس پہاڑی کی معمولی عقیدت مند بھی اس سے نپٹنے کی کیسی صلاحیت رکھتے ہیں۔ مجھے دیکھنا ہے کہ اس کے جنتر منتر اور محافظ کتنی دیر اس کا بچاؤ کرتے ہیں۔ اب صرف منزل یا اب صبر کی منزل گزر چکی ہے، آپ دیکھیے اب آگے کیا ہوتا ہے۔ درشہوار کے لہجے میں عزم و استقلال تھا، وہ بڑی پرجوش اور سرگرم معلوم ہوتی تھی۔ میں جانتا تھا کہ وہ جنوں کے کس قبیلے سے تعلق رکھتی ہے اور وہ کس عالم بعمل شخص کی بیٹی ہے۔ اس نے جو کچھ کہا تھا اس سے کر گزرنے کی اس میں صلاحیت تھی، لیکن پنڈت اون کرنات کو میں اپنا ذاتی دشمن سمجھتا تھا۔ وہ مجھے اس میں سکی محسوس ہوتی تھی کہ دوری سے کوئی سبق سکھائے۔ دوری کے سامنے اس قدر بے بس ہونے کا میرا جی نہیں چاہتا تھا، ہرچند کہ اب میں ایک عام آدمی تھا، میرے تمام مصاف مجھ سے چھن گئے تھے۔ چنانچہ میں نے دوری سے کہا، دوری تم اکبر اور سمینہ کو یہاں لے آؤ، ان کرنات کے بارے میں بعد میں سوچا جائے گا۔ جواب میں دوری نے مجھے جن نظروں سے دیکھا ان میں حسرت و یاس کے علاوہ غم و غصے کی بھی لہر تھی۔ بعد میں وہ پرسکون ہو کر بولی، آپ آرام کریں، میں اکبر اور سمینہ کی خبر لیتی ہوں۔ درشہوار کے جانے کے بعد میرے خیالات پھر تیز ہو گئے۔ میں سوچ رہا تھا کہ کیسی عجیب صورتحال سے واسطہ پڑا ہے۔ اب میں درشہوار سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ مجھے سہارا دے۔ مجھے وہ دن یاد آ گئے جب میں پہاڑی پر ایک بڑے بزرگ کی حیثیت سے رہتا تھا۔ ان دنوں کی یاد میں میری آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ مجھے ابو الحسن یاد آئے، میاں صاحب اور اپنے وہ عقیدت مند جو صبح سے شام تک میرے اشارے کے منتظر رہتے تھے۔ نماز کا وہ سکون اور عبادت کی وہ لذت، وظائف کا وہ فرحت بخش ماحول اور مریدوں کا وہ جان نثار ہجوم، کتنے گھاٹے ہوئے تھے۔ اجنا کی پوری فوج ابو الحسن کی سرکردگی میں ہاتھ باندھے رہتی تھی۔ میرا یہ حکم میرے عقیدت مندوں کے لیے حرف آخر کی حیثیت رکھتا تھا۔ کبھی میرا ذہن اون کرنات کی طرف جاتا، کبھی بیرسٹر راشد حسین، رشیدہ اور ان کے دونوں بچوں کے بارے میں غور کرنے لگتا۔ منتشر خیالات سے دماغ بوجھل تھا۔ پھر مجھے راجکماری شیلا کی یاد آ گئی۔ وہ صدیوں سے میرا انتظار کر رہی ہے۔ اس نے صدیوں پہلے یہ سمجھ کر خودکشی کر لی تھی کہ میں مر گیا ہوں اور اب اس عالم ارواح میں مل سکوں گا، لیکن میں اسے نہ مل سکا، اور جب ملا تو پردیپ کے بجائے شاہد علی کی شکل میں۔ مجھے ہندوؤں کے فلسفے اواگن پر بالکل یقین نہ تھا، مگر راجکماری شیلا اپنے پردیپ کے انتظار میں اپنے پرانے قلعے کے اندر اس کی منتظر رہتی تھی۔ اس کی باندیوں اور دربانوں نے جگہ جگہ پردیپ کو تلاش کیا، مگر وہ کہیں نہ ملا۔ شیلا کا واقعہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن میں روحوں کے اسرار سے کافی واقف تھا۔ بات کچھ بھی ہو، میں نے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھی۔ یہ بات بالکل واضح تھی کہ شیلا کا کوئی پردیپ کہیں گم ہو گیا تھا، اور اب وہ مجھے اپنے خوابوں کا شہزادہ یعنی پردیپ تصور کرتی تھی۔ وہ حسین و جمیل راجکماری جس کے دل نشیں قرب سے بھی لطف اندوز ہو چکا تھا، قلعے میں قدم رکھتے ہی مجھے شدت سے یاد آنے لگی۔ میرے ذہن میں راجکماری کی وہ مترنم اور مغموم آواز گونج رہی تھی جب اس نے آخری بار حوالات میں مجھ سے کہا تھا، تم مجھے بھول گئے ہو پردیپ، تمہیں رفتہ رفتہ سب یاد آ جائے گا، پہلے جنم کی باتیں، اپنی شیلا، سب کچھ۔ میری محبت کا شیرازہ اس وقت منتشر ہوا جب درشہوار کی آواز میرے کانوں میں گونجی۔ وہ کہہ رہی تھی، کیا آپ سو گئے؟ دیکھیے یہاں کون موجود ہے۔ میں نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولیں تو دیکھا اکبر اور سمینہ دونوں میرے قریب فرش پر بچھی چاندنی پر بیٹھے تھے۔ دونوں بے حس و حرکت نظر آ رہے تھے۔ ان کے چہروں پر قرب کے تاثرات دیکھ کر میں تڑپ اٹھا۔ دوری یہ دونوں خاموش کیوں ہیں؟ اکبر اور سمینہ کو کیا ہوا دوری؟ آپ پریشان نہ ہو، میں نے انہیں لمبی نیند سلا دیا ہے۔
दुर्शेवार ने जवाब दिया। पंडित ओंकारनाथ और पुलिस के लोगों ने इन दोनों पर बड़े दर्दनाक मजालिम किए हैं। अगर आप इन्हें इस हालत में देख लेते तो आपका कलेजा फट जाता। अकबर की पूरे जिस्म पर नील ही नील थे। समीना का चेहरा इस हद तक बदल चुका था कि शनाख्त नामुमकिन थी, लेकिन अब तशवीश से कोई बात नहीं, मैंने इनका इलाज कर दिया। मगर तुम इस कदर जल्दी कैसे आ गई? यहाँ से शहर की मुसाफत तो 4 दिन की है। मैंने हैरत से पूछा। मैंने इस काम में किले में मुकी मशना के कबीले से मदद ली थी। अकबर और समीना को हम अजना के बिलों की मदद के बगैर लाते तो वो रास्ते में दम तोड़ देते। जब मैंने ये सूरत देखी तो किले वापस आई और यहाँ से चंद जिन्नों को साथ लिया। इस वक्त आप किसी महफिल में थे, मैं इन्हें साथ लेकर शायद वापस आई हूँ। मैंने दुर्शेवार की ज़ुबानी अकबर और समीना का दर्दनाक हाल सुना तो मेरा खून खोलने लगा। मैं गुस्से के आलम में सरतापा लरस कर रह गया। दुर्री मेरी इस कैफियत से सहम गई। बोली, मेरी दरख्वास्त है कि आप ओंकारनाथ का मसला मुझ पर छोड़ दें। मैं इसका या इस फरेब पंडित को इबरतनाक सज़ा का मुस्तहिक समझती हूँ। यकीन कीजिए, इस पर सुकून का एक सांस महाल हो जाएगा, यानी इस पर सुकून का एक एक सांस महाल हो जाएगा। नहीं दुर्री, मैं यकीनन चीख पड़ा। इसे मेरे लिए रहने दो, मैं राशिद हुसैन और रशीदा से भी भयानक इंतकाम लूँगा। मुझे अभी मियाँ साहब की वदीयत किए हुए वजीफ़े याद हैं। लातदाद रूहें मेरी कनीज़ें हैं, ग़ुलाम हैं। मैं अपने खुदा से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगूंगा और मुझे यकीन है इन वज़ाइफ का दोबारा विर्द करने के बाद अपने मकासद में कामयाब हो जाऊँगा। मैंने काफ़ी मुद्दत इबादत और रियाजत में गुजारी है। मुझे मालूम है मैं क्या ताकतें रखता हूँ। मैं जोश में न जाने क्या 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 दुर्शेवार बुत बनी मेरी तकरीर सुनती रही। इसकी गजाली आंखों से इस्तराब मुतरशह था या नज़र आ रहा था। मैं खामोश हुआ तो वो सर्द लहजे में बोली, अब मैं आपको तारीकी में रखना नहीं चाहती। आपने खुद देख लिया है आप क्या कुछ खो चुके हैं। मैंने आपके बारे में बाबा जान से गुफ्तगू की थी। आपको नहीं मालूम कि इन्होंने क्या जवाब दिया। इन्होंने कहा कि बड़े मियाँ साहब आपसे रूठ चुके हैं। आपने इल्म फजल का गलत इस्तेमाल किया। आपने ख़ुद फ़ैसले करने शुरू कर दिए। आपने जो किया जो आपके रुतबे और मनसब के ख़िलाफ़ था। आपने पहाड़ी की अज़मत और हुर्मत का ख्याल नहीं किया। आपने अपना नफ्स आज़ाद छोड़ दिया और इल्म फजल में इनकसार के बजाय गरूर का रवैया इख्तियार किया। अब आपकी तमाम रूहानी क़ुव्वतें ज़ाइल हो चुकी हैं और अब मियाँ साहब की वदीयत किए हुए वजीफ़े में कोई असर नहीं रहा। आप भूल गए कि अलमास की रूह आपकी बार बार तलबी के बावजूद भी हाजिर ना हुई। आप किसी अंधेरे में ना रहें। इन बदकारों को अपने अकीदतमंदों पर छोड़ दें और दोबारा अपने खुदा से लो लगाएं। इसी में पनाह है, इसी में नजात। दुर्री, मैं दीवानगी की हालत में चीखा। दुर्री, तुम क्या कह रही हो? तुमने एक बार कहा था कि कैफियतें आर्जी हैं, जल्दी मुझे मेरा खोया हुआ रुतबा मिल जाएगा। अब तुम भी दिल आज़ारी वाली बातें कर रही हो। फिर मुझ पर रक्कत तारी हो गई। मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। दुर्री, तुम ये कैसी बातें की? क्या तुम सच कह रही हो? ये बातें नश्तर बनकर मेरे सीने में उतर रही हैं। मैंने जो कुछ कहा वो सही है। वो वक्त नहीं है कि आपको अंधेरे में रखा जाए। मैं इस वक्त आपको मायूस नहीं करना चाहती। जो कुछ हुआ इसे भूल जाए। मैं आपके साथ हूँ। मुझे अपना सहारा समझिए। जो कुछ हुआ इसे भूल जाइए। आपके एक इशारे पर मेरी जान कुर्बान। मुझे हुक्म दीजिए। सब कुछ छीन गया तो क्या हुआ? मैं तो मौजूद हूँ और मैं आपके तमाम दुश्मनों से निपटने की ताकत रखती हूँ। नहीं दुर्री, मैंने अपनी बेचैनी छुपाते हुए कहा, अभी इसका वक्त नहीं आया। तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं। मैं कहता हूँ तुम भी चली जाओ। मैं तुम्हें बताऊँगा कि मियाँ साहब के रूठने के बाद भी मैं क्या कर सकता हूँ। मेरी रियासतें और इबादतें बर्बाद हो गई तो क्या कम, मैं अपने मकसद के हसूल में ख़ुद को सच्चा समझता हूँ। अब मुझे कोई परवाह नहीं। किसी ने मेरा ख्याल नहीं किया। मेरी पहाड़ी वाली रूहानी क़ुव्वतें मुझसे दूर हो गई तो इसका यह मतलब नहीं कि मैं कोई कमज़ोर शख्स हूँ। मैं अब भी बहुत कुछ कर सकता हूँ दुर्री, तुम्हारे बगैर। दुर्शेवार ने पहली बार मुझे पागलों की तरह देखा। आप बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। आपको आराम की ज़रूरत है। मुमकिन है कुछ देर बाद आपको इसका एहसास हो आपने कितनी बुरी बातें कही हैं। इंसान को कभी खुदा की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। आपकी ज़ुबान से कुफ्र की बो आ रही है। तवज्जो दीजिए और तौबा कीजिए। तौबा के दरवाजे तो बंद हो चुके हैं दुर्री, मैंने मुस्तरिब होकर बोला। मेरे लिए शायद
نیکی کے راستے بند ہو گئے۔ زندگی کے بیش قیمت دن جس علم کے حصول میں گزارے تھے اب معلوم ہوتا ہے وہ بیکار گئے۔ میں نے خوشی کا کون سا لمحہ دیکھا؟ مجھے اب آگے گھٹن ہی گھٹن محسوس ہوتی ہے۔ میں اب کھلی ہوا میں سانس لینا چاہتا ہوں۔ جب تک میں اپنے دشمنوں کو زیر نہیں کر لیتا سکون میرے لیے حرام ہے۔ میں اسی لیے پہاڑی سے چلا تھا اور دوری سنو، میرے سامنے ایک قوت ابھی باقی ہے۔ مجھے معلوم ہے وہ قوت تسخیر کرنے کے لیے مجھے کچھ قربانیاں دینی ہوں گی، لیکن میں ہر حالت میں اپنے چند فیصلے چاہتا ہوں۔ میں خود کو بدل رہا ہوں، میں نئے سانچے میں ڈھل جاؤں گا اور تم دیکھو گی کہ میں کیا کرتا ہوں۔ جب تک یہ حساب بے باک نہیں ہو جاتا میرے اعصاب پر بوجھ رہے گا۔ میں ایک انسان ہوں جس کے پاس جذبات ہیں، جسے غصہ آتا ہے۔ میں اب ایک عام آدمی ہو جاؤں، جا کر میرے عقیدت مندوں سے کہہ دو کہ چھوٹے میاں صاحب علم و فضل کے رتبے سے گر گئے ہیں، اور یہ بھی کہہ دینا کہ نفس کو علیحدہ کرنے کے بعد ہی کوئی میاں صاحب کی جانشینی کا خیال دل میں لائے۔ نفس کے بغیر ایک شخص، میں نے دیوانوں کی طرح کہکا لگایا تو قلعے کے باموں در گونجنے لگے۔ نفس کے بغیر ایک شخص، ہا 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 ہا۔ میں پوچھ سکتی ہوں وہ کون سی طاقت ہے جس کا ذکر آپ نے مجھ سے کیا ہے؟ وہ مجھ سے زیادہ آپ کے اشاروں پر عمل کر سکتی ہے۔ وقت آنے پر تمہیں خود معلوم ہو جائے گا۔ میں تم سے کوئی بات نہیں چھپاتا، لیکن ابھی مجھ سے نہ پوچھو تو بہتر ہے۔ میں نے اس مرتبہ کسی قدر سکون سے جواب دیا۔ میں دشوار کو راجکماری شیلا کی آتما کے متعلق کچھ بتانا نہیں چاہتا تھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ اس نے دوری پر بہت برا اثر پڑے گا، وہ ہلکان ہو جائے گی، اس لیے میں نے اسے کچھ نہ پوچھنے کی تلقین کی اور اکبر کی طرف متوجہ ہو گیا جو آہستہ آہستہ ہوش میں آ رہا تھا۔